بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امبیسڈر عطا منعم شاہد کا اپنے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو سلام پیش ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اپنا مورال ہائی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کسی مصیبت میں ہیں تو پھر بھی آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس وقت کو گزار لیں، کیونکہ مشکل وقت ہو یا اچھا وقت ہو، دونوں گزر جاتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے کائنات اور اس کی وسعتیں۔ ہم سب پلینٹ ارتھ میں رہتے ہیں اور ہم میں سے چند ہی ہوں گے جس نے پلینٹ ارتھ یا زمین کے تمام حصے دیکھے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس کے چپے چپے سے واقف نہیں ہوں گے یا وہاں تک نہیں پہنچ چکے ہوں گے۔ نارتھ پول ہو یا ساؤتھ پول ہو یا بحر الکاہل کی گہرائیاں ہوں یا ایمیزون کے جنگلات ہوں، ہمارے لیے تو یہ زمین ہی بہت وسیع ہے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے یا غور ہم نے چھوڑ دیا ہے دوسروں کے لیے؟ حالانکہ ہمیں تو جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، سورہ یونس میں کہا گیا، Behold all that is in the heavens and on earth۔ پھر سورہ کہف میں کہا گیا، Do they not look at the sky above them؟ کیا وہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے؟ How we have made it، ہم نے اسے کیسے بنایا، and adorned it، اور اس میں پلینٹس ہیں، سٹارز ہیں، گلیکسیز ہیں، اور ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ہے جس کا بھی ہمیں علم ہی نہیں۔ And there are no flaws in it، اور اس میں کوئی فلا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک صحیح بات ہے کہ یہ جو سسٹم اس کو دے دیا گیا ہے، جو لاز، فزیکل لاز دے دیے گئے ہیں، ان لاز کے تحت اب کریشن کے بعد یہ آٹومیٹک چل رہی ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اس وقت ہم کائنات کی وسعتوں کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ 350 سال پہلے گلیلیو کو کنڈیم کیا گیا کہ بھئی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اسے اپنا یہ ڈسکوری یا یہ انکشاف واپس لینا پڑا، لیکن آپ 350 سال بعد وہی چرچ کہتا ہے کہ گلیلیو رائٹ تھا۔ کبھی زمین کو یونیورس کا سینٹر مانا جاتا تھا اور ساری چیزیں اس کے ارد گھومتی تھی، جو کہ بہرحال اب حتمی طور پہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔
یہ جو کائنات جو ہے اس کی بہت سی تھیوریز ہیں جو ایک دوسرے موضوع میں بیان کی جائیں گی کریشن آف یونیورس میں. یہ 13.8 بلین ایئرز پہلے بنائی گئی. میں یہ سائنسی حقائق یا سائنسی جو معلومات اب تک ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو جو ہماری کائنات نون ہے، پچھلی صدی تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ملکی وے گلیکسی ہے جس میں اندر سن ہے، پلینٹس ہیں اور یہ تمام کی تمام کائنات ہے. اور یہ ملکی وے گلیکسی بھی جو ہے اس کے اندر 100 بلین سے 400 بلین سٹارز ہیں. اور میں صرف آپ کو تقابل کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سورج ہے، جو میں نے آپ کو ارتھ کو بتایا کہ اتنی بڑی ہے کہ ہم ابھی تک اس کے تمام حصوں میں نہیں پہنچ سکے یا اپنی زندگی میں تمام حصے نہیں دے سکتے، ہماری لمیٹیشنز ہیں. اس سورج کے اندر 1 ملین ارتھ سما سکتی ہیں. آپ اندازہ کرائیں گے یہ ہمارا سورج ہے، لیکن یہ سورج پھر بتاتا چلوں کہ یہ کوئی بہت بڑا سٹار نہیں ہے، یہ ایک ایوریج سٹار ہے. اس سے بڑے بڑے سٹارز ہیں. یہ گلیکسی جو ملکی وے جو پچھلی صدی تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہی ساری کی ساری آبزرویبل یا نون یونیورس ہے، وہ ایڈورڈ ہبل نے اس کو غلط ثابت کر دیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ اس سے آگے گلیکسیز ہیں اور ملین اور ملین تعداد گلیکسی ہیں. اور ابھی جو ہمارے ایسٹیمیٹ ہیں اس کے مطابق 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں. اب میں آپ دوبارہ آئیں کیونکہ یہ سمجھنے کی بات ہے. ارتھ کو آپ مقابلہ کریں اپنے سورج کے ساتھ جس میں 1 بلین ارتھ سما سکتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ گلیکسیز کو دیکھیں، ہماری گلیکسی جس میں 100 سے 400 بلین سٹارز ہیں، یعنی کہ یہ سن جو ہے اس سے بڑے بڑے سٹارز جو ہیں وہ 100 سے 400 بلین ہے ایک گلیکسی کے اندر. اور پھر یہ 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں. کوئی گلیکسیز بہت بڑی ہیں، کچھ چھوٹی بھی ہیں. تو کیا آپ کچھ اندازہ کر پائیں کہ کتنی، اور یہ میں اس یونیورس کی بات کر رہا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں. یونیورس جو ہے یہ ایک موومنٹ میں ہے، یعنی کہ جو گلیکسیز ہیں، مثلاً جو گلیکسیز ہیں، ہماری گلیکسی ملکی وے ہے، اس سے باقی گلیکسیز موو کر رہی ہیں اوے، اس سے اوے موو کر رہی ہیں. اور ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں تک اب تک کہ کہاں تک یونیورس ہے. اور یہ جو آبزرویبل یونیورس ہے اس میں اگر 90 بلینز لائٹ ایئرز آپ ٹریول کریں، اب لائٹ ایئرز تو پھر آپ شاید آبزرویبل یونیورس کو دیکھ سکیں. 90 بلین لائٹ ایئرز. اور یونیورس میں سب سے زیادہ سپیڈ جو ہے وہ لائٹ کی ہے، اور یہ سپیڈ بھی مائنڈ بانگلنگ ہے. یہ آپ کو چکرا کے رکھ دے گی. 300,000 پر سیکنڈ کی رفتار سے لائٹ ٹریول کرتی ہے. 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کو آبزرویبل یونیورس میں
ٹریول کرنے کے لیے 90 بلین لائٹ ایئرز چاہیے. اب آپ میرے خیال ہے کیلکولیٹر بھی جواب دے دیں گے، اور ہمیں شاید کوانٹم کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی. تو یہ یونیورس ایک لا وسیع اور نہ ختم ہونے والی یونیورس ہے، جو ہماری یونیورس ہے. اور اس میں زمین جو ہے، آپ یہی سمجھ لیں کہ اگر آپ یونیورس سے اپنی زمین کو کمپیئر کریں، یا آپ اپنی گلیکسی سے بھی کمپیئر کریں، تو یہ ایک پین سے جو آپ نقطہ لگاتے ہیں اس کے برابر ہماری زمین ہے اس گلیکسی میں. اب یونیورس میں تو اس کا مقام آپ دیکھ ہی لیں کہ کیا ہوگا. میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ ہماری گلیکسی ہے، اس کے سینٹر میں ایک بلیک ہول ہے. بلیک ہول وہ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ کشش ہوتی ہے، وہ اور اس کے ارد گرد جو بھی مادہ ہے، یعنی سٹارز ہیں، پلینٹس ہیں، ان سب کو وہ اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ لائٹ بھی وہاں سے اسکیپ نہیں کر سکتی. تو ایک بلیک ہول جو ہماری گلیکسی، جو 1 آف دا 2 ٹریلین گلیکسیز ہے، بلین کی بات نہیں کر رہا، 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، وہ ہمارے سن سے 4 ملین ٹائمز بڑا ہے. ایک بلیک ہول، ہمارا سن جو ہے اس کے اندر 4 ملین سنز سما سکتے ہیں. تو اس سے شاید میں آپ کو کچھ اندازے ہو سکیں کہ جو یہ ہماری یونیورس ہے وہ کتنی بڑی ہے. اور میں صرف اس پوائنٹ پہ سٹریس کروں گا کہ میں اس یونیورس کی بات کر رہا ہوں جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں. جو ہم ابھی آبزرو ہی نہیں کر سکتے، اس کا تو ابھی ہے آتا ہی نہیں. اور یونیورس کے اندر بھی جو میٹر اور انرجی ہے، ہم صرف 5% کے بارے میں جانتے ہیں، جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ باقی جو ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ہے، ابھی اس کے ہمیں کانسیپٹس کا علم ہی نہیں. تو آپ سب کے لیے، ہاں آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، یا یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، یا پروفیسر ہیں، آپ اپنے کام کے علاوہ اگر 5-10 منٹ آپ کو ملیں تو آپ یونیورس کی وسطوں کو دیکھیں. اور جو میرے دوست جنت کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے لیے تو اس میں ایک بڑا جواز ہے کہ بھئی دیکھو یہ کتنی بڑی یونیورس ہے، اور اس یونیورس میں کوئی ایسا حصہ ہوگا کہ جس میں آپ جب رہ رہے ہوں گے تو جتنی چاہے زمین لے لیں، کیونکہ یہ تو انفائنٹ ہے، لا محدود ہے، محدود نہیں ہے. ہو سکتا ہے محدود بھی ہو، لیکن اگر محدود بھی ہے تو آپ اس کے واسٹنیس کا اندازہ اگر میری ان چند کلمات کی وجہ سے آپ کو ہو چکا ہو تو ضرور کر سکتے ہیں. تو آپ جس نظریے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، یا جو بھی آپ کے بلیف ہوں، آپ کائنات کی وسعت کو ضرور اسٹڈی کریں، اس کی کریشن کو اسٹڈی کریں. اور کچھ چیزیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئیں
تو ہم وہ کویسچن آنسر میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا کہ یہ لامحدود کائنات نہیں، آپ کے لیے بھی لامحدود اپرچونیٹیز ہیں. آپ چاہیں تو ایک سٹی یا گاؤں میں زندگی گزار دیں، یا اپنے تخیلات سے پوری کائنات کو فتح کر لیں. یہ آپ پہ منحصر ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. وما علینا الا البلاغ.